السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کی تقریب منعقد کرنا یا ولیمہ وغیرہ یا دیگر خوشیاں منانا جائز ہے یا ناجائز؟ کہ یہ مہینہ سوگ کا، غم کا اور شہادتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں شرعاً کوئی تقریبات یا نکاح وغیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس ذیل میں کیا عمل تھا کہ انہوں نے اپنے نکاح محرم الحرام کے مہینے میں کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ناظرین کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور ایسی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں پائی جاتی، بلکہ عوام میں پائی جانے والی اس غلط فہمی یا بدعت کہہ لیں، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کا قلع کما کرنے کے لیے اگر ایک شخص محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کی تقریب اپنی منعقد کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا۔ اکابر نے، اہل فتاوی نے بیان کیا ہے کہ اس پہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ علیہ السلام نے ایک تفصیلی خطبہ دیا تھا، اس میں آپ علیہ السلام نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ سال کے 4 مہینے انتہائی برکت والے ہیں۔ رمضان مبارک کی تو برکت اپنی جگہ الگ ہی ہے، اس کے علاوہ جو 4 مہینے ہیں اس میں 3 مہینے مسلسل آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ذوالقعد، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ جو الگ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے بھی برکتوں والے ہیں، ان میں اعمال کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، لہذا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ جو 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کا ملا کے اگر روزہ رکھا جائے، یا 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، یہ مسنون ہے، اور اس کا ثواب بھی انتہائی زیادہ استحباب کے حساب سے ملتا ہے۔ تو ایسے بابرکت مہینے میں کسی بھی حساب سے غلط فہمی کا شکار ہونا کہ یہ مہینہ غم یا سوگ کا مہینہ ہے، یہ بات شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں دیگر صحابہ سے متعلق تو ایسی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن سب سے بڑا نکاح، سب سے اہم نکاح جو دور نبوی میں ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی کرم اللہ تعالی وجہہ جو شیر خدا اور آپ علیہ السلام کے چہیتے داماد تھے، ان دونوں حضرات کا نکاح، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کے بارے میں ایک قول، راجح قول یہ ملتا ہے کہ یہ نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہو۔ بے شمار مورخین نے اسی چیز کو، اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ سیرت المصطفیٰ کی عبارت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ سیرت المصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں اس میں اختلاف ہے کہ مہینہ کون سا تھا، ذوالحجہ، محرم یا صفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے فرمائی۔ سیرت المصطفیٰ جلد 2 صفحہ 171۔ اختلاف ہے، میں نے بتایا، لیکن مورخین نے محرم الحرام کے مہینے کو بھی ترجیح دی ہے، اس کا بیان کیا ہے۔ بہرحال ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے، اس کو کسی بھی حساب سے، اگر کوئی شخص اس کو شہادتوں کے حساب سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے، امام کربلا کی شہادت ہوئی ہے، یا اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی ہے، اس اعتبار سے اس کو سوگ کا مہینہ سمجھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ شہادت تو ایک مطلوب ہے، مقصود مومن ہے، اس کی شہادت کی طلب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ شہادت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، شہادت کی زندگی کی دعا مانگی ہے۔ صحابہ کرام سے بے شمار روایت میں نقل ہے کہ وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ تو شہادت تو ایک عظیم درجہ ہے، شہادت تو ایک عظیم درجہ ہے، شہید زندہ ہے، شہید مر کے بھی زندہ ہوتا ہے۔ جن حضرات کو یہ شہادت کا مرتبہ اس مہینے میں حاصل ہوا یا دیگر مہینوں میں حاصل ہوا، اگر آپ اس چیز کو مدار بناتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے مہینہ سوگ کا ہے، تو پھر تو ہر اسلامی مہینے میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے، جنگ بدر میں شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے مختلف مواقع پہ مختلف اعتبار سے شہادتیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو غم کا مہینہ اس اعتبار سے قرار دیں گے تو پھر کسی بھی مہینے میں نکاح کی تقریب منعقد ہی کرنا غیر معمول بہا ہو جائے گا، جس پہ عمل نہیں ہو سکتا، لہذا یہ شرعی نقطہ نظر نہیں ہے، نہ شریعت ان چیزوں کو مد نظر رکھتی ہے کہ کسی
کی شہادت کے حساب سے کسی بھی مہینے یا کسی بھی دن کو سوگ کا دن قرار دیا جائے۔ مرنے والے پہ بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کے لیے شوہر کی موت پہ 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، ورنہ 3 میں سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق دیگر روایات بھی آتی ہیں، سوگ جو 3 دن سے زیادہ یا زیادہ روز ہو کے منائے جائیں تو اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعیدات دی ہیں۔ تو موت برحق ہے، موت پہ غم منانا چاہیے، لیکن جو شرعی طریقہ کار ہے اسی حساب سے غم منایا جائے، اس کو مستقل دل کا روگ بنا کے رکھنا یا اس سے متعلق غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ محرم الحرام کا مہینہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اپنے نکاح کی تقریب بلا شبہ بغیر قباحت کے منعقد کر سکتے ہیں، بلکہ اس نیت سے منعقد کرنا کہ اس رسم قبیح کی اور اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، انشاءاللہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور ایک قول میں نے بتایا حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ محرم الحرام کے مہینے میں منعقد ہوا ہے، لہذا ایسی کسی غلط فہمی سے دور رہیں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔